یہ آکاشوانی سری نگر ہے. پیش خبریں. سب سے پہلے سرخیاں. ملک کی ترقی میں بے مثال رول ادا کرنے اور اختراعی کاوشوں کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو لوک مانیہ تلک قومی ایوارڈ سے کیا گیا سرفراز. وزیر اعظم نے ترقیاتی اہداف کی حصولیابی کے لیے بھروسے اور اعتماد کو دیا لازمی قرار. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے صوفی بزرگ شیخ العالم رحمت اللہ کو بھارت میں وحدت میں کثرت کی ایک بڑی مثال سے کیا تعبیر. چراری شریف میں حاضری دے کر ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا لیا جائزہ. منی پور میں تشدد کے معاملے کو لے کر آج بھی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی رہی متاثر. اور شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری. اب تک 4 لاکھ سے زائد یاتریوں نے پوتر گفا میں کیے شیو لنگم کے درشن. خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی کو ملک کی ترقی میں ان کے بے مثال رول کے لیے آج لوک مانیہ تلک نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا. انہیں یہ ایوارڈ پونے میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران دیا گیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں لوک مانیہ تلک جو بھارت کی جد و جہد آزادی میں پیش رہے ہیں کے نام سے منسوب ایوارڈ حاصل کرنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ لوک مانیہ تلک نے ملک کی جد و جہد آزادی کو ایک سمت بخشی اور انگریزوں نے انہیں فادر آف انڈین انریسٹ کا نام دیا. نریندر مودی نے کہا کہ لوک مانیہ تلک نوجوان ٹیلنٹ کو آگے لانے کی ایک منفرد صلاحیت رکھتے تھے. وزیر اعظم نے اس ضمن میں ویر ساورکر کی مثال پیش کی. انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے پر بھروسے اور اعتماد کی بدولت ہم مضبوط بن جائیں گے جبکہ بد اعتمادی کے ماحول میں ترقی کو حاصل کرنا ناممکن ہے. وزیر اعظم نے داغدوشیت مندر میں درشن اور پوجا سے پونے کے دورے کی شروعات کی. بعد میں وزیر اعظم نے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور کئی ایک کا افتتاح کیا. دلی استان لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے لوک مانیہ بال گنگادر تلک کو ان کی برسی پر یاد کیا ہے. ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ لوک مانیہ تلک کی بہادری، ہمت اور حب الوطنی کا جذبہ ہمارے لیے ترغیب کا باعث بنتا رہے گا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے صوفی بزرگ شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ جنہیں عرف عام میں نندرش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کو بھارت میں وحدت میں کثرت کی ایک بڑی مثال سے تعبیر کیا ہے. آج چراری شریف کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ آپسی بھائی چارے، محبت اور اخوت کی شیخ العالم کی تعلیمات پوری دنیا کے لیے ترغیب ہے. منوج سنہا نے کہا کہ انہیں چراری شریف کا دورہ کر کے وہاں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے دعا مانگنے پر مسرت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ انتظامیہ چراری شریف میں کشمیر یونیورسٹی کا شیخ العالم سینٹر فار ملٹی ڈسپلنری اسٹڈیز سینٹر قائم کرنے کے لیے وعدہ بند ہے. ایل جی نے کہا کہ مرکز ان کی تعلیمات کو فروغ دینے اور تمام روحانی اقدار کو تقویت بخش کر ایک بہتر مستقبل کی جانب بڑھنے میں مددگار ثابت ہوگا. علاوہ ازیں اس مرکز کی بدولت ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے میں بھی مدد ملے گی. علاقے کی ترقیاتی ضروریات کا جائزہ لیتے ہوئے ایل جی نے خانقاہ کی بحالیات کے حوالے سے محکمہ سیاحت کو ہدایت دی کہ وہ این آئی ٹی کے ماہرین کے ساتھ قریبی تال میل بنا کر ایک تفصیلی نقشہ تیار کرے تاکہ خانقاہ کی شان رفتہ کو عین تقاضوں کے مطابق بحال کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ عدالت عالیہ کے حکم کے مطابق تعمیراتی کام کو روک دیا گیا تھا تاہم اب کام جلد شروع کیا جائے گا. انہوں نے یقین دلایا کہ تمام دیگر کاموں کو ترجیحی بنیاد پر مکمل کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ضلع اسپتال بڈگام میں کام جلد ہی شروع کیا جائے گا تاکہ ضلع کے لوگوں کو طبی نگہداشت کی بہتر سہولیات دستیاب ہو سکیں. منوج سنہا نے اس موقع پر پچھلے چند برسوں کے دوران مختلف سیکٹروں میں شروع کیے گئے اصلاحات کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ اقدامات کی بدولت جموں کشمیر کے ترقیاتی منظرنامے میں نمایاں تبدیلی آئی ہے. اے ڈی جی پی کشمیر وجے کمار، ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری اور سیکرٹری سیاحت ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ کے علاوہ پولیس اور سول انتظامیہ کی دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے. لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر آر بٹناگر کی صدارت میں آج سری نگر میں جے کے ایگرو انڈسٹریز ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 69ویں میٹنگ منعقد ہوئی. اس موقع پر مشیر موصوف نے کارپوریشن کے منتظمین پر زور دیا کہ وہ کارپوریشن کو مزید نفع بخش اور فعال بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کریں. اس دوران کام کاج میں بہتری لانے سے جڑے کئی فیصلے لیے گئے. پرنسپل سیکرٹری پی ڈبلیو ڈی شیلیندر کمار، کمشنر سیکرٹری صنعت
विक्रम अजीत सिंह और कई दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मणिपुर में तशद्दुद के वाक़े को लेकर आज भी मुतासर रही। हिज़्ब इख्तिलाफ के एहतजाज के चलते लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक जबकि राज्यसभा की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा में आज सुबह जो ही मामूल की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू के अरकान ऐवान के वस्त में आ गए और मणिपुर तशद्दुद के मामले पर सरकार के खिलाफ नाराबाजी करते रहे। वह ऐवान में इस मामले के ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान दिए जाने का मुतालबा कर रहे थे। शोरगुल के बीच लोकसभा स्पीकर ने पहले वक्फ सवालात को चलाने की कोशिश की, ताहम उन्होंने बाद में ऐवान की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐसे तरीके पर जारी है और अब तक मजमूई तौर पर 4,02,750 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। दरियासना आज सुबह जम्मू के भगवती नगर कैंप से 1,006 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला बालतल और पहलगाम की तरफ रवाना हुआ। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज्यादा तादाद में यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी है। आदाद शुमार के मुताबिक पिछले साल मजमूई तौर पर 3,65,721 यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए थे। इस साल यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए इंतजामिया ने अच्छे इंतजाम किए हैं और यात्रियों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए IAS, JKAS जैसे मुसाबिकती इम्तिहानात के लिए मुफ्त कोचिंग फराहम करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। मिशन यूथ की तरफ से परवाज स्कीम के तहत ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम पसमानदा उम्मीदवारों को इन बावकार इंतजामी इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने के सफर में मदद फराहम करने के लिए तैयार किया गया है। शुरका को बेशकीमत वसाइल तक रसाई दी जाती है। इसके अलावा मुतालियाती मवाद, इंटरैक्टिव लर्निंग सेशंस, टेस्ट सीरीज और तजुर्बाकार फैकल्टी मेंबरान से जाती रहनुमाई भी हासिल होती है। इस प्रोग्राम के लिए अहल उम्मीदवारों का इंतखाब करने के लिए मिशन यूथ ने कल तमाम 20 अजला में बैक वक्त परवाज क्वालिफाइंग टेस्ट PQT का इनेकाद किया। टेस्ट के लिए 7,000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराई, जिसके लिए कल तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर इम्तिहान मुनाकिद हुआ। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, CEO मिशन यूथ ने ज़िलाई इंतजामिया के ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। TRC ग्राउंड श्रीनगर में 19वां J&K पुलिस मार्टर्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस टूर्नामेंट का इनेकाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने J&K फुटबॉल एसोसिएशन और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से किया था। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। उन्होंने इस तरह का फुटबॉल टूर्नामेंट कामयाबी से मुनाकिद कराने के लिए मुतल्लिकीन की सताइश की। तकरीब के बाद ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी काफी हद तक कम हुई है और पुलिस कौम दुश्मन अनासर के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अब अपना करियर संवारने की तरफ तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐसे तरीके से जारी है और लोगों के ताउन से 34 वर्षों के बाद श्रीनगर में मुहर्रम जुलूस भी बरामद हुआ। इस मौके पर पुलिस के कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इनकम टैक्स महकमे ने कहा कि अब तक 6 करोड़ 50 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। महकमे ने कहा कि ई फाइलिंग पोर्टल पर कल 1 करोड़ ITR दाखिल किए गए हैं। ITR कल शाम 6 बजे तक 36,91,078 लाख लोगों ने कामयाबी के साथ रजिस्टर कराया है। एक ट्वीट में महकमे ने टैक्स अदा करने वालों और टैक्स से मुतालिक हुनरमंदी अफराद के तय 6 करोड़ 50 लाख की संगमील तक पहुंचने में मदद करने के लिए तशक्कुर का इजहार किया है। महकमे ने उन सभी अफराद को ITR दाखिल करने पर जोर दिया जिन्होंने साल 2023-24 के जायजे के लिए ITR दाखिल नहीं कराए हैं। अब कुछ मुख्तसर खबरें। सेल्स टैक्स महकमे के कमिश्नर डॉक्टर रश्मि सिंह ने आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत
میری مٹی میرا دیش موضوع کے تحت 76ویں یوم آزادی کی 15 روزہ تقریبات کا سلیمہ سری نگر میں آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے افسروں اور اہلکاروں پر زور دیا کہ وہ ان تقریبات کے دوران منعقد ہونے والی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج کلگام ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے وہاں زرعی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ فصلوں کی پیداوار اور پیداواریت میں اضافہ کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر ماہرانہ مشوروں پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں سبزیوں کی کاشت کو بڑھاوا دینے کے لیے محکمہ خاطر خواہ اقدامات کر رہا ہے۔ سیکریٹری ہیلتھ بھوپیندر کمار نے آج ضلع ادھمپور کا دورہ کر کے وہاں جاری ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ جی ایم سی ادھمپور کی تعمیر کا جائزہ لینے کے دوران انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ تعمیراتی کام میں صورت لا کر اس پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کریں تاکہ پہلے بیچ کے داخلے کو ممکن بنایا جا سکے۔ نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں کہا کہ ملک میں قابل تجدید توانائی کے وسائل میں پچھلے 5 برسوں کے دوران 1.48 گنا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ G20 کے تحت خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق منسٹریل کانفرنس کل سے 4 اگست تک مرکزی وزیر سمرتی ایرانی کی صدارت میں گاندھی نگر گجرات میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس 3 روزہ کانفرنس میں مختلف ملکوں کے 150 مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران چند ایک مقامات پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں سرخیوں پر اور ایک نظر۔ ملک کی ترقی میں بے مثال رول ادا کرنے اور اختراعی کاوشوں کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو لوک مانیہ تلک قومی ایوارڈ سے کیا گیا سرفراز۔ وزیر اعظم نے ترقیاتی اہداف کی حصولیابی کے لیے بھروسے اور اعتماد کو دیا لازمی قرار۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے صوفی بزرگ شیخ العالم کو بھارت میں وحدت میں کثرت کی ایک بڑی مثال سے کیا تعبیر۔ چراغ شریف میں حاضری دے کر ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا لیا جائزہ۔ منی پور میں تشدد کے معاملے کو لے کر آج بھی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی رہی متاثر۔ اور شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری، اب تک 4 لاکھ سے زائد یاتریوں نے پوتر گپھا میں کیے شیو لنگم کے درشن۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔